روم کا ایک وزیر بغداد شریف آ گیا، اور تھا وہ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، کائنات خود بخود بنی ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ تو وزیر نے آ کر مسلمانوں کا جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس کو آ کر چیلنج کیا کہ میرا دعویٰ ہے خدا نہیں، تم مسلمان کہتے ہو کہ خدا ہے، بلا لو اپنے مولویوں کو اور کرا لو مجھ سے مناظرہ، ثابت کرو کہ اللہ ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے، ہم بلا لیتے ہیں علماء کو۔ ایک عالم چلا گیا، ہاں جی ثابت کرو خدا ہے۔ اب عالم صاحب نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اے محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے۔ اور مسلمانوں کے مولانا صاحب، میں جب تمہارے خدا کو نہیں مانتا تو خدا کی کتاب کو کیسے مانوں گا؟ رکھو اپنے پاس، مجھے منواؤ کسی بھی طرح کے خدا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی، منوانا ہے اس کو، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، منوانا ہے۔ ایک عالم لاجواب ہو گیا، دوسرا عالم گیا وہ لاجواب ہو گیا، تیسرا گیا وہ لاجواب ہو گیا۔ ہمارے حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بچپن ہی تھا، 12-14 سال کی عمر تھی، تو کسی نے کہا کہ وہ ہیں تو اگرچہ بچے لیکن اللہ نے بڑا نوازا ہے، ان کو بلاؤ، امام صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا منہ نہیں توڑ سکتا، تو بلاؤ امام صاحب کو۔ امام صاحب کو بلا لیا، تو امام صاحب آئے اس کے پاس اور آ کر ڈیٹ طے ہوگی، جگہ طے ہوگی، فلاں تاریخ کو ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہوگا، تو بیٹھ کر بات کر لیں گے، میں ثابت کروں گا خدا ہے، سمجھ آ گئی نا بات؟ تو جگہ طے ہوگی، ڈیٹ طے ہوگی۔ اب جب ڈیٹ آ گئی، ایک انتظار ہو رہا ہے، امام صاحب غائب۔ اب جو بے ایمان دہریہ ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ آ کر اپنا سٹیج لگا کر بڑکے مار رہے ہو، مسلمانوں کہاں ہے تمہارا مولوی، لے کر آؤ، میں آج ایسی تیسی کر دوں گا، تم ثابت ہی نہیں کر سکتے خدا ہے، ہمت ہے تو لاؤ سامنے۔ مناظرے کا ٹائم ہو گیا، امام صاحب غائب۔ مسجد میں پتہ کیا، امام صاحب غائب، مدرسے میں پتہ کرو، امام صاحب غائب، محلے میں پتہ کرو، امام صاحب غائب، کوئی پتہ ہی نہیں امام صاحب کا۔ ادھر وہ بڑھ کے مارے، او مسلمانوں کہاں گیا تمہارا امام، لے کے آؤ نا، کہاں رہ گیا، لے کے آؤ، بڑھ کے مار رہا ہے۔ تو اب جب کافی دیر گزر گئی تو اب اس دہریہ نے خلیفہ سے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ میری فتح کا اعلان کرو، لکھ کر دو کہ تم مسلمانوں کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے ساتھ مناظرہ کر سکے، مباحثہ کر سکے، لکھ کر دو۔ تو بادشاہ بھی مجبور تھا، امام صاحب جو آئی نہیں، اعلان کرنے ہی لگا تھا کہ سامنے امام صاحب آ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی رک جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ آ گیا آپ سامنے، تو فوراً وہ بولا دہریہ، کہنے لگا اے ویسے تو مسلمانوں کا امام بنا پھر رہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اوفو بالعہد، کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو صبح سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے، دیر کر کے آئے ہو، وعدہ توڑا، اس کا جواب کون دے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو، جواب دو، لیٹ کیوں آئے ہو؟ امام صاحب چپ کر کے کھڑے ہیں۔ اب وہ کہتے بولو بھی، لیٹ کیوں آئے ہو، بولو نا۔ امام صاحب پھر چپ، بولتے کیوں نہیں ہیں، بولو۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا میں لیٹ تو ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کوئی کہانی بن گئی تھی، واقعہ پیش آ گیا تھا، میں اس وجہ سے لیٹ آیا ہوں، پر تجھے بتانے کا فائدہ نہیں، تو خدا کو نہیں مانتا تو میری کیسے مانے گا؟ اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح واقعہ کیا، چھوڑ بس تو مناظرہ کر، واقعے کو چھوڑ، بس کوئی وجہ تھی میں لیٹ ہو گیا۔ بس کہا بتاؤ تو صحیح نا کیا وجہ ہے؟ فرمایا چلو بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں تم مانے کہ نہ مانے، خدا کو نہیں مانتا تھا نا، کہتا تھا کائنات خود بنی ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ نہیں تم مانے یا نہ مانے، میرے ساتھ تو ایک کہانی بن گئی، اس وجہ سے لیٹ آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں بتاؤ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آ رہا تھا دریا کے کنارے، تو میں نے دیکھا کہ دریا کے درمیان میں نا ایک درخت کھڑا ہوا ہے، تو میں حیران ہو گیا، دریا کے اندر درخت، وہ بھی درمیان میں، کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو میں دیکھنے لگ گیا، تو اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے نہ طوفان آیا، نہ آندھی چلی، نہ کوئی سیلاب آیا زور کا،
نہ کہ اکھاڑنے توڑنے گرانے والا آیا، درخت اپنے آپ ہلنے لگ گیا، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، اپنے آپ ہلنے لگ گیا خود بخود۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود نیچے گر گیا، وہ خود بخود ہی درخت نیچے گرا، خود بخود ہی اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ایک آرا آیا، وہ آرا خود بخود چلنے لگا اور خود بخود درخت کے پھٹے بلنے لگے۔ اب میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ خود بخود وہ پھٹے آپس میں جڑنے لگ گئے، کیل آ گئے، وہ کیل وہ خود بخود لکڑی کے اندر ٹھکنے لگے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی بن گئی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود درخت کی کشتی بن کر چلنے لگی، سواریاں لے کے بھی آ رہی ہے، چھوڑنے بھی جا رہی ہے۔ تو میں تو یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، پتہ نہیں تم مانے کہ نہ مانے۔ اس نے بات سنی تو کہنے لگا، او مسلمانوں دیکھو تمہارا مولوی کتنا جھوٹا کذاب، کہتا ہے درخت دریا کے اندر تھا، اور اس پاگل سے پوچھو دریا کے اندر بھی کبھی درخت ہوگا؟ یہ کہتا ہے درخت اپنے آپ ہلنے لگا، اور بغیر ہلائے کبھی درخت بھی ہلا؟ یہ کہتا ہے جی درخت خود بخود گر گیا، بغیر گرائے کبھی درخت گرا؟ کہندے جی آپے ڈگ پہ آتے، آپے پھٹے بن گئے تھے، آپے جڑ گئے تھے، آپے کیل ٹھک گئے تھے، آپے کشتی بن گئی تے آپے چلن لگ پی، سواریاں لیان لگ پی، لجان لگ پی۔ ان سے پوچھو کبھی بغیر کسی بنانے والے کے کشتی بنی؟ کتنا بڑا ٹول مار رہا ہے تمہارا مولوی۔ بات سمجھ آئی نا؟ حضرت امام صاحب نے مسکرا کر ارشاد فرمایا او داریا قرآن کے منکرہ، خدا کے وجود کے منکر، یہ ساری کہانی میں نے تجھے سمجھانے کے لیے خود گھڑی ہے۔ واقعی درخت بغیر کسی کے ہلائے ہلتا نہیں، بغیر کسی کے گرائے گرتا نہیں، بغیر کسی کے پھٹے بنائے پھٹے بنتے نہیں، بغیر کسی کے جوڑے جڑتے نہیں، بغیر کسی کے کیل لگائے کیل لگتے نہیں۔ حضرت امام صاحب نے ارشاد فرمایا بغیر کشتی بنانے والے کے کشتی بنتی نہیں ہے۔ جب چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی تو جہان کا اتنا بڑا کارخانہ بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ فرمایا اتنا بڑا جہان کا نظام اور کارخانہ جو چل رہا ہے نا، یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کو بھی بنانے اور چلانے والا کوئی ہے۔ آپ نے جب یہ دلیل پیش کی نا، عقلی دلیل، تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، سوچتا رہا، کہتے واقعی میں ہی اللہ کی ذات سے منہ موڑے بیٹھا ہوں، اس کی ذات تو ہے نا جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔